آج کی اس نشست میں آئیے ہم اس سایہ وفا کی بات کریں جس کے نیچے کربلا کی روح نے پناہ لی. اس ادب کی بات کریں جو فقط سر جھکانے کا نام نہیں بلکہ روح کی گہرائی سے دل کے تخت پر امام حسین کا نقش بٹھا دینے کا عمل ہے. آئیے آج کی اس نشست میں حضرت عباس علیہ السلام کی بات کریں. وہ شہزادہ حیا، وہ سلطان ادب، وہ علم بردار عشق جن کے بازو کٹ گئے مگر وفا نہ کٹی، جن کے لب پیاسے رہے مگر بھائی کے حکم سے لبیک کہنا نہ چھوڑا، جنہوں نے نیزوں کی بارش میں وہ سکون پایا جو صرف کامل بندگی والوں کو ملتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام فقط امام حسین علیہ السلام کے بھائی نہ تھے، وہ امام حسین کی عظمت کا آئینہ تھے. ادب صاحبو وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر عشق کی محفل میں داخلہ ممکن نہیں. حضرت عباس نے ہمیں دکھایا کہ وفا کی معراج کیا ہے، ادب کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور روحانی غلامی کی حقیقت کیا ہے. وہ غلام نہ تھے مگر اپنی رضا سے، اپنی چاہ سے، اپنی وفا سے امام حسین کے قدموں میں فنا ہو گئے. یہی فنا تو بقا ہے، یہی فنا ہی بقا ہے. حضرت عباس نے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر یہ درس دے دیا. ان کی پیاس صرف جسم کی پیاس نہ تھی، ان کی پیاس یہ تھی کہ کہیں میرا امام ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں نے پہلے خود کو سیراب کیا. یہ وفا کا وہ مقام ہے جہاں دنیا رک جاتی ہے اور فقط روح بولتی ہے. تو صاحبان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہیں اپنے نفس کی پیاس سے سیراب کر سکتی ہے تو جان لیں وہ پیاس صرف ایک ہی چشمے سے بجھتی ہے جو عباس علیہ السلام کی غیرت، حیا اور ادب سے بہتا ہے. آج جب تم دنیا کی لذتوں، گناہوں، جھوٹی محبتوں، عارضی تعلقوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو ایک لمحے کو سوچو کہ وہ عباس علیہ السلام جو صحرا میں پیاس کی شدت میں خیموں کی طرف دیکھ کر پانی کو ہاتھ تک نہ لگائے، وہ تمہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں عباس علیہ السلام کے دل میں فقط امام حسین تھے. نہ اپنی تلوار، نہ اپنی بہادری، نہ اپنی شان، فقط ایک نام، ایک چہرہ، ایک حکم، بھائی کی اطاعت. یہی سارا کچھ تو تصوف کا مغز ہے، یہی سارا کچھ تو بندگی کی اصل ہے، اور یہی تو عشق کی معراج ہے. حضرت عباس نے راہ عشق میں قدم رکھا اور ادب کو اس مقام پر لے گئے جہاں وہ وفا بن گئی، جہاں وہ قربانی بن گئی، اور جہاں وہ شہادت کا لباس پہن کر امر ہو گئی. کربلا کا علم بردار کوئی عام آدمی تھا، وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ اہل تصوف کی آنکھوں میں حیا کا قافلہ تھا. اس نے جنگ سے پہلے زبان سے نہیں نگاہ سے بات کی اور جنگ کے بعد اپنے کٹے ہاتھوں سے دلوں کو گرما دیا. عباس علیہ السلام کی کہانی فقط میدان جنگ کی نہیں، یہ میدان دل کی کہانی ہے میاں، جہاں ہر عاشق اپنی وفا، اپنا عدم،
اور اپنی خودی قربان کر کے عبد بننے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو صاحبو، آپ جو اپنی زندگی میں رول ماڈلز تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی لیڈر، کبھی کوئی سٹار، کبھی کسی ہیرو کو دیکھتے ہیں، تو ایک نظر حضرت عباس کی طرف دیکھیے۔ دیکھو وہ ہاتھ کٹے ہوئے، وہ زخمی چہرہ، وہ شدید پیاس، وہ سر بلند، وہ مطمئن دل، اور وہ نظر کے اپنے ایمان کے قدموں پر سر رکھتے۔ کیا آپ کے رول ماڈلز کی آنکھوں میں ویسی حیا ہے؟ کیا آپ کے رول ماڈلز کے دل میں ویسا ادب ہے؟ کیا خود آپ کی اپنی سانسوں میں ایسی وفا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ پر حضرت عباس علیہ السلام کو جاننا، ان کو پڑھنا، اور ان دونوں سے بڑھ کر ان کو محسوس کرنا ہے۔ عباس علیہ السلام پڑھے جانے والی شخصیت نہیں ہے، جیے جانے والی شخصیت ہے۔ ان کو جینا ہوتا ہے۔ جہاں ادب فقط لفظ نہیں رہتے، یہ روح کی حالت ہو جاتی ہے، یہ روح کی حرکت ہو جاتی ہے۔ جہاں وفا فقط عمل ہی نہیں، یہ عشق کا تنفس ہو جاتا ہے، اور قربانی فقط موت نہیں، روحانی زندگی کی معراج بن جاتی ہے۔ یہ سیدنا عباس علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو اگر آپ حق کے راستے کے طالب ہیں، روحانی سفر پر نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو سیدنا عباس کی حضوری میں کبھی پیش کریں، اور اپنے رب سے اس بات کے طالب ہوں کہ اے اللہ، ہمیں بھی سیدنا عباس جیسا ادب، سیدنا عباس جیسی وفا، اور سیدنا عباس جیسا عشق عطا ہو، تاکہ ہماری جوانیاں اور ہمارے بڑھاپے اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کریم کی در کی خوشبو سے مہک جائیں۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا عباس کو جینا سکھائے، ہمیں ہماری زندگی کو ہم جئیں، ایک عباس کی زندگی جئیں۔ آمین ثم آمین۔